اور کتنا بہترین ہوں. ہر بیوی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیوی کو اس بیوی کی عمر کے لحاظ سے ٹریٹ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ، مثال دے رہا ہوں، ایک صحیح مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھی، بلکہ بخاری کے اندر موجود ہے، بات یہ جب میری رخصتی ہو کر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے اپنے کھلونے بھی ساتھ لے کر آئی تھی، وہ گڑیاں وغیرہ وہ ساتھ لے کر آئی، کیونکہ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 11 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، بلکہ ایک روایت میں 9 سال کی عمر میں بھی رخصتی کا بھی. تو کم عمر حدیثۃ السن، چھوٹی کم عمر والی، اب اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، کھیل کود کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، آپ کی عمر 18 سال تھی، لیکن دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کیسی فقیہہ اور محدثہ، اور کیسے کیسے مسائل انہوں نے بیان کر دیے جن کا علم اور بڑے جلیل القدر فقیہ صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا. وہ بھی اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا، فرماتے ہیں کہ الا وجدنا منہ علما، حضرت عائشہ کے پاس ہم اس کا علم پاتے، وہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں حبشی نوجوان کھیل رہے تھے، اور وہ ان کا کھیل کیا تھا؟ تیروں اور نیزوں، ان سے کھیل رہے تھے، یعنی جہاد کی پریکٹس مسجد نبوی میں، اور ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، نیزوں کی طرح نیزہ بازی کر رہے ہیں، دوستانہ ماحول میں. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی چاہت ہوئی، عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، ان کی بھی چاہت ہوئی کہ میں بھی دیکھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنا ہے؟ کہاں دیکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دروازے پر چوڑے ہو کے کھڑے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سے، یہاں کندھے پر، سر اور کندھے کے درمیان میں سے ان کے کھیل کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود نہیں ہٹ گئی. اور پھر آگے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں آپ خود اندازہ لگا لو کہ ایک کم عمر چھوٹی لڑکی کی کس قدر چاہت ہوگی کہ وہ اس طرح کے کھیل تماشوں کو دیکھے، اور کتنی دیر تک وہ دیکھ سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک کھڑے رہے. کتنا خیال رکھ رہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی عمر کے لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. اور ایک اور نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی سودا رضی اللہ عنہ، عمر رسیدہ خاتون، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی عمر کے لحاظ سے رکھا. مثالی شوہر، فرمایا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. یہ ہیں مثالی شوہر. ولا تقبہ، گالم گلوچ نہ کرنا کبھی. ولا تہجر الا فی البیت، کبھی لڑائی ہو جائے اور بہت زیادہ لڑائی ہو جائے تو گھر چھوڑ کر پھر بھی کبھی نہیں جانا، گھر کے اندر رہ کر بات چیت بے شک بند کر لینا، اور وہ بھی ایک وقت تک. پھر نبی علیہ السلام کی دوسری حدیثیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. اور عورت کے لیے بھی ایک چیز سامنے آ جائے گی، کیا؟ کہ ہر وہ عورت جو رات گزارے، ایما امرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہر وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہر اس رات میں اس سے ناراض ہو تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے ہیں. یہ حدیث بھی سامنے آ جائے گی، وہ حدیث بھی سامنے آ جائے گی. بات چیت، شوہر سوچے گا کہ کہیں میں اس حدیث کے زمرے میں نہ ہو جاؤں، بیوی سوچے گی کہیں مجھ پر لعنتیں نہ برس رہی ہوں. ہر لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کو بیان کیا. مطالعے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرو. نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھو گے تو بہترین زندگی گزارو گے. دین اسلام نے بڑے ہی رہنما اصول بیان فرمائے. میاں اور بیوی کے حقوق کو ادا کرنا. اچھا، اسی طرح بیوی پر بھی حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر بھی حقوق. اور ایک بار یاد رکھیے گا، طلاق کی زیادہ تر وجوہات عورتیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں فإنی اریتکن اکثر اہل النار، صحیح بخاری میں ہے، جہنم میں تم زیادہ ہو. اللہ نے مجھے جب جہنم دکھائی تو عورتیں زیادہ تھی جہنم میں. پوچھا کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، زبان بہت چلتی ہے تمہاری
لعن تان، اس کی غیبت اس کی غیبت، کبھی شوہر کو طنز بازیاں، جملے بازیاں، یہ لعن، یہ بہت ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ ایک صحابی آئے تھے نا آگے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میری بیوی کی زبان بڑی تیز ہے اور میں چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑ نہیں سکتا. وہاں پر بھی زبان کا مسئلہ آیا تھا. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا تم جہنم میں زیادہ ہو. کیوں؟ تکثرن اللعن، تم لعن تان بہت کرتی ہو، زبان درازی بہت کرتی ہو، جواب دینا. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کی نافرمانی بھی لاگو ہو جاتی ہے اور لازم آ جاتی ہے. تو اس سے بچنا ہے. عام کسی شخص کے لیے بھی لعن تان جائز نہیں ہے کہ عورت کسی اور پر لعن تان کر رہی ہے، اور شوہر سے تو بالاولیٰ اس معاملے سے بچنا ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں زیادہ ہو. کیوں؟ لعن تان بہت کرتی ہو اور تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی، شوہروں کا کفر کرتی ہے. کفر، تکفرن، لفظ دیکھیے نبی علیہ السلام، تکفرن العشیر، شوہروں کا کفر کرتی. عورتوں نے پوچھا یکفرن باللہ، کیا اللہ کا کفر کرتی ہے؟ کہا نہیں، تکفرن العشیر، شوہروں کا کفر کرتی ہے. کفر کا معنی ناشکری، ناشکری بہت کرتی ہے. وہ بیچارہ کما کما کر لا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور کمانا بڑا مشکل ہے خصوصی طور پہ آج کے دور میں، پھر بھی لا رہا ہے تاکہ میرے بیوی بچے وہ اچھے رہیں، خوش رہیں. پھر بھی یہ کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت ساری باتیں. کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں، بلکہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی ایک فطرت ہے. امن کا پیغام، صورت اسلام، امن کا پیغام، انسانیت کے نام.